بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی آج جو عنوان لے کر آیا ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ہم وقت کیوں نہیں نکال پاتے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پرابلم اس وقت کیا ہے کہ آئی ایم بیزی، جس کو دیکھو مصروف ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بہت سارے کام بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وقت تو نکالنے سے نکلتا ہے اور ضائع کرنے سے ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں، صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ تو پرائرٹیز کی بات ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ بعضوں کا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا موڈ رہتا ہے، وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے، پارکس میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، یا کوئی ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کر کوئی لمبی چوڑی ڈبیٹس چل پڑتی ہیں، یا بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی کارڈز کھیل رہا ہے، کوئی سنوکر کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے نیا کن کن کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹ ڈپینڈز اپون کہ آپ کی مصروفیت کس نوعیت کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزگار کے لیے جو مصروفیت ہوتی ہے وہ نارملی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ حل من مزید کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ کمانے کا جو نشہ ہے وہ اس میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ضروریات 8 گھنٹے کی اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ وقت کیوں نہیں نکلتا۔ دیکھیں، وقت نکلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو رشتے ہیں ان کی اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ وقت دوستوں کے لیے تو نکل آتا ہے، خوش گپیوں کے لیے نکل آتا ہے، سیاسی تبصروں کے لیے نکل آتا ہے، حالانکہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ وقت فارغ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو وہاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی وقت کو ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، قریب بھی ہیں، دور بھی ہیں، بعض قریب رہتے ہوئے دل ان کے دور ہیں، بعض کے دور رہتے ہوئے دل قریب ہیں، ہر طرح کے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ان رشتہ داروں کے لیے قطع نظر اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم وقت نکال کر ان سے رابطے میں آئیں۔ اصل میں دیکھیں جی، یہ جو سب بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی ایک حدیث کے انڈر دا شیڈو آف حدیث ہو رہی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا جو مین ماخذ ہے وہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ، اس حدیث کا جو مفہوم میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھ کو اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتلاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ تو یوں فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے ناطہ توڑے تو اس سے ناطہ جوڑنے کی فکر کر۔ اب اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یگانگت، تعاون، صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ اخلاق ہیں، اور اخلاق والوں کے اعمال میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اب ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے اوقات ان کاموں سے بچ کر اگر کوئی اوقات ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنی جو بھی ہمارے مشاغل ہیں ان میں اگر کوئی تھوڑا بہت دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، ملنے جلنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔
بعض ملنسار ایسے ہوتے ہیں کہ ملنا ان کا نشہ بن جاتا ہے، وہ ہر ایک تھوڑے سے وقت کے بعد کسی کے ہاں موجود ہوتے ہیں. یہ بھی انداز کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. ہر چیز ان اے ماڈریٹ مینر اچھی لگتی ہے. تو ملنساری بھی ہو، غمخساری بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اپنی ایک حدود میں رہتے. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ہمارے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ حقوق العباد والا چیپٹر مضبوط رہے گا. کوئی بیمار پڑ گیا ہم اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں. بعض لوگ رجسٹر میں نام لکھوانے کے لیے عیادت میں جاتے ہیں، وہ بندہ گھر بھی آ جاتا ہے، اس صحت یاب ہو کے دفتر بھی جانے لگتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ اپنی رجسٹری کراتے ہیں جا کے. نہیں، بلکہ چاہے مریض سو ہی کیوں نہ رہا ہو، ہم عیادت کے لیے چلے جائیں اور مریض کو اٹھائے بغیر آ جائیں، مریض سے بات کیے بغیر آ جائیں، صرف پیغام دے کے آ جائیں کہ بھئی فلاں صاحب آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے. میں چونکہ کافی عرصہ کئی دفعہ میرے کئی آپریشنز میں، تو میں کئی دفعہ ہاسپٹلائز رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عیادت کے کتنے جذباتی اثرات ہوتے ہیں. صرف پتہ چل جائے کہ فلاں آیا تھا ملنے، میں سو رہا تھا، بس وہی مریض کے لیے تسلی تشفی کے لیے بہت ہوتی ہے. تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ.